أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 419 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمینو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب اور اس کتاب کے ساتھ، الذی جو نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور کتاب کے ساتھ بھی، الذی جو انزل اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، تو فقط تو تحقیق ضل و گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا دور کا گمراہ ہونا۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان رکھو، اور جو شخص اللہ اور اس کی فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے گا، وہ راستے بھٹک کر دور جا پڑا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے گا، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ اس آیت کے پہلے جز پر غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں اور صاف طور پر خطاب بھی ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ ایمان والوں کو ایمان لے آؤ کہا جا رہا ہے، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان والوں کو ایمان پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک آدمی یقیناً مومن ہے، اس کا ایمان یقیناً ایسا ہے کہ جس کی تصدیق کی جائے گی کہ وہ واقعی مومن ہے، لیکن اس ایمان کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں، حالات یکساں نہیں رہتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے کہ جس کو ہم پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آج ہمارے دین اور ایمان کے موافق حالات ہیں تو کل ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان کے مطابق اور دین کے مطابق حالات بھی ہوں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس کا نقشہ ہم اپنے خود ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ایمان پر لالے پڑنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں،
اور ایک بڑا امتحان ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے آ پڑا ہے، اپنی شریعت پر عمل کرنے، اپنے دین پر عمل کرنے، اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ زندہ رہنے کے سلسلے میں ایک چیلنج مسلمانوں کے سامنے آ چکا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حالات جب مختلف قسم کے آ جائیں تو ایمان والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ موافق حالات میں بھی تمہیں ایمان پر قائم رہنا ہے، ناموافق حالات میں بھی تمہیں اپنے اس دین پر قائم رہنا ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے۔ ایمان لے آؤ، ایمان پر جمے رہو، مشکل حالات میں بھی دین پر جمے رہو، ایمان پر جمے رہو۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی ایسی وہ باتیں جو ناموافق ہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مل کر بھی اگر تمہارے ایمان میں زلزلہ پیدا کرنا چاہیں تو تمہارا ایمان متزلزل نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ حالات ہمیشہ موافق رہیں، مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں برسوں سے حالات ہمارے ایمان کے ایک حد تک موافق تھے، اب ناموافق حالات کا ایک طوفان آ رہا ہے جو ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ ایسے ناموافق حالات میں جہاں ہماری شریعت کے خلاف قانون بن جائیں، ہماری شناخت کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہوں، ایسے وقت مسلمانوں کا رسمی مومن ہونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اب ہم اپنی توجہ اس جانب مبذول کرنی ہوگی کہ ہم ان حالات پر دین پر کس طرح جمے رہیں، دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی تدبیریں کی جائیں، کیا کی جائیں۔ ایمان والوں سے آمینو کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اے ایمان والو حالات ناموافق ہو جائیں جب بھی تم اپنے ایمان پر جمے رہنے کی پوری کوشش کرو، اور ہمارا ایمان اللہ پر ہو، اس طور پر کہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا ولی اور مددگار ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ معبود پر حق ہے، اس کا کوئی مثل نہیں اور اس کے کوئی برابر نہیں، اور اس نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب پر بھی ہم ایمان رکھیں۔ اللہ نے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی ان پر بھی ہمارا ایمان، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو اور آسمانی صحیفے، ان پر بھی ایمان، اس نے جن رسولوں کو بھیجا اس پر بھی ایمان، اور پھر اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان، اور آخرت پر بھی ایمان، اور تقدیر پر بھی ایمان۔ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا اور اس پر جمے رہنا یہ آیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آخر میں جو بات اللہ تبارک و تعالی جو دوسرا جزیہ بیان کیا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس آیت کے جو دوسرے جز میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ پر کفر کرے گا، اس کے فرشتوں پر کفر کرے گا، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت دور جا پڑا، گمراہی میں جا پڑا۔ اسی لیے ہمارے ایمان کا احتساب ہونا چاہیے، کہیں ہم عملی طور پر یا قولی طور پر اللہ کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، رسولوں کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، اس کے فرشتوں کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، اس کی کتابوں کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر نگاہ پوری رہنی چاہیے، اور اس وعید سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم بڑی دور کی گمراہی میں نہ جانا پڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان ساری چیزوں کی پوری رعایت رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔